وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 90 حصہ اول، درس نمبر 1473. آج کا موضوع کیا ہم دنیا والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم
معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 90. ایک آیت پہلے سے آپ ذرا نوٹ کر لیں. زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پچھلی آیت کیا ہے؟ وہ زکریا، اور زکریا جب اس کا انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے رب مجھے پر اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو ہی ہے. فاستجبنا لہ، آج کا جو سبق ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور اسے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ تمام لوگ، یعنی جن لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے. سامعین اکرام، تھوڑا سا اس میں مضمون ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ہے. اور جہاں تک آیت کے پہلے حصے کا تعلق ہے وہ تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. انہوں نے دعا کی، وہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اب یہ جو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جملہ جو ہے، یعنی اس آیت کا یہاں سے جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے. اور دیکھیں یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے. دیکھیں پیغمبر کا طرز عمل امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. جہاں بھی پیغمبر کی بات آتی ہے تو یہ اس کی امت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. جو پیغمبر کام کرتا ہے وہی امت کو کرنا چاہیے. اب یہاں ایک رویہ ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمان باللہ کا تو ظاہر ہے کیونکہ تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ مومن تھے، مسلمان تھے. اور لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی ایمان لانے کے بعد آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے. اس میں سبق یہ ہے بس، اور یہ بہت بڑا سبق ہے. ہم لوگ نیکی کا کاموں میں دیکھیں، نیکی تو شروع ہوتی ہے یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں
میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ کی نیکی کا آغاز جب ہوگا جب آپ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. بیعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کے اللہ سے جنت کا سودا کر لیں گے. اس وقت یعنی اس کے بعد جو آپ کی زندگی شروع ہوگی وہ نیکی پر مشتمل ہوگی، تمام کی تمام. اس میں آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں. کیونکہ آپ کی یعنی منزل صحیح ہو گئی، آپ کی غرض صحیح ہو گئی. پھر اب آپ سیدھے راستے پر ہیں. انک علی صراط مستقیم، بہت خوبصورت جملہ ہے سورہ یاسین کا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ محسوس کریں کہ بھئی چلو جلدی کرو، سبق پڑھو، آگے چلو. تو میں کیوں چلوں آگے؟ یہیں پہ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، آپ سنیں اور سوچیں اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو کچھ یعنی مدعا ہے. تو دیکھیں یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں، یعنی بالکل سیدھی سادی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس امت کا اور یہ اس کے افراد کا، یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. ان کی منزل اللہ نہیں ہے، یعنی ہماری منزل اللہ نہیں ہے. ہم بھٹک چکے ہیں، ہم نے راستہ غلط کر لیا ہے. ہم دنیا کے راستے پر ہیں، ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں. میں یہاں رک جاتا ہوں، چھوڑ دیں سب کچھ، اس بات پہ سوچیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا احتساب کریں، کیا آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ جلدی چلیں گے، تیز قدم بڑھائیں گے، کیونکہ آپ کا شوق ہوگا اور خوف بھی ہوگا. رغبم و رہبہ بڑا مضمون ہے اس آیت پہ. رغبت اور خوف، یعنی آپ پکاریں گے، یدعوننا رغبا. بہرحال میں اس پہ پھر تھوڑی سی دیر بعد آؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آج یہ امت اور اس کے افراد، دیکھیں میں جب امت کا نام لیتا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم تو یہ تو کسی اور کا تذکرہ کر رہے ہیں. نہیں، فرد سے امت بنتی ہے، افراد کا مجموعہ بنا کے ایک ملت بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے. ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، آسان الفاظ میں اگر آپ کو کہوں، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں. اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. سامعین کرام، یہ جو دو جملے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. آپ سوچ لیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نشے میں تو نہیں لگا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں. ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. تو ایمان باللہ ہے ہی کیا؟ ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہتا رہتا ہوں، اور باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ سمجھیں. لیکن میں جہاں تک یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں نیکی، میں آپ سے جو اب تک کا کلام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی تب شروع ہوگی جب آپ کا ایمان باللہ ہوگا اور آپ کی منزل دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہوگی، ذات باری تعالی. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، تو اب آپ نیکی کے راستے پر نہیں ہیں، آپ برائی کے راستے پر ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے تمام نیک اعمال اب ضائع ہوں گے، اگرچہ آپ کرتے ہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
لاکھوں حاجی ہوتے ہیں ہر سال، کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، اور اربوں روپے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن یہ سب بے سود ہے، کیونکہ آپ نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں دین کو۔ یہ سارا دیکھیں آپ قرآن کو، یہ سارا ابھی مضمون آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس پہ بات کروں گا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں، ٹھہر جائیں، سوچیں اس بات پہ اپنے۔ دیکھیں میں آپ کی ذات سے مخاطب ہوں، آپ یا انک علی صراط مستقیم، یا آپ پہ یہ جملہ صادر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے رسول کا راستہ ہمارا راستہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو سورہ یاسین کی میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے کہ انک علی صراط مستقیم، ٹھیک ہے مانتا ہوں حضور مخاطب ہیں، یاسین کا نام لیا گیا ہے، یاسین و طٰہٰ، تو اس آیت میں تو حضور مخاطب ہیں، لیکن کیا رسول کے راستے پر چلنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے بلکہ فرض نہیں ہے؟ کیا ہم رسول کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستے پر ہیں؟ نو۔ کیا ہماری منزل دنیا ہے؟ یس۔ کیا ہم دنیا کے راستے پر ہیں؟ یس۔ کیا ہم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ یس۔ کیا دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے؟ یس۔ ہو آپ سوچیں پھر کیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ بہرحال اچھا دیکھیں، تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے۔ یسارعون، سارعو، جلدی کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ دیکھیں یہ ہمارا دنیا کا سفر جو ہے یہ تو ایک تو محدود ہے، اور یعنی کسی کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، یعنی یہ یسارعون پہ میں بات جلدی کرتے تھے۔ اب سورج دیکھیں اس میں تھوڑا سا ٹھہروں گا، آپ ذرا محسوس نہ کریں، میں اس بارے میں تھوڑا سا مطلب آپ کا بزنس ٹور ہے اور آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ چائنا چلے جاتے ہیں اور 1 ہفتے کا ٹرپ ہے آپ کا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کا بزنس بڑا پھیلا ہوا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، لیکن کام ہے مثال کے طور پہ 10 دنوں کا کام ہے، لیکن آپ کے پاس 7 دن ہے، سچویشن یہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ یہ 10 دنوں کا کام یا 12 دنوں کا کام 1 ہفتے میں آپ نے نپٹانا ہے، تو اب یہ ہے نا تھوڑا سا آپ نے اپنے آرام کے اوقات میں کمی کرنی ہوگی، فالتو سیر سپاٹا نہیں کرنا ہوگا، اور لذات چائنا جو کچھ بھی وہاں کے پکوان ہیں، یہ وہ جو بھی ہیں، یا سیر کی جگہیں ہیں، دیوار چین ہے، تو وہاں اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بہت سی سیر کی جگہیں ہوں گی، اچھی ہوں گی سیر کی جگہیں ہوں گی، لیکن آپ کے پاس آپ کا تو اپنا کام 10-12 دنوں کا ہے اور آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، تو اب آپ جلدی کام نپٹائیں گے، غیر ضروری کاموں سے پرہیز کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے الترک ما لا یعنی ہو، کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جو فضول کام ہے۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے ما لا یعنی ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اور ہماری زندگی میں دیکھیں، ہمارے 24 گھنٹوں کو دیکھیں،
بہت سے ایسے کام ہیں. اول تو ہماری زندگی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، ہماری تمام زندگی فضول گزر رہی ہے. فضول. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد تو اول تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم اپنا مقصد حیات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دنیا کی رنگینیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میں تو دیکھیں آپ کو ترک دنیا کا مشورہ نہیں دے رہا، یہ یعنی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں آپ کو ترک دنیا کا مشورہ دے رہا ہوں. نو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ لذات دنیا جو ہے اس کو آپ ذرا تھوڑا سا بالائے طاق رکھ کر زندگی گزاریں اور جلدی کریں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑو اللہ کی طرف. اب دوڑنے میں تو اب یہ ہے نا کہ ادھر ادھر تو آپ کو نہیں دیکھنا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو مقصود اللہ نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے. اب ساری زندگی فضول ہے. اب یہ صفات تو ہم میں ہے نہیں. یہ ساری باتیں آپ ذرا محسوس کریں نا، یہ نیک لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 90 سورہ انبیاء میں. یسارعون فی الخیرات یدعوننا راغبا ورحبا وکانوا لنا خاشعین. وہ یعنی ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے. یہ سارے کام ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم تو ایک دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھیں ایک غافلوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون. اپنی حقیقت کو جانے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. میرے اس جملے پہ آپ سوچیں نا. میں دیکھیں بڑے ٹھنڈے ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو جانے بغیر، یہ افراد اور یہ امت اپنے آپ کو پہچانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ اپنے رب ہی کو، اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان سکے تو آپ اپنے رب کو کیا پہچانیں گے؟ کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. ہم تو اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر، دیکھیں میں ایک ایک جملہ بڑے تول کے بول رہا ہوں، ہم لوگ اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر، اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ عوامی بس مطلب ایک عام اکثریت، یہ تمام امت الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. آپ دیکھ لیں اپنی سوچ کو، اپنی اپروچ کو، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے. ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. باہر بہت افسوسناک صورتحال ہے جو بھی ہے، لیکن ایک بہت افسوسناک اور بہت خطرے والی بات ہے. ہماری زندگی کی بنیاد دنیا داری پر مشتمل ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، اور ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر، قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. افمن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمائی ہے. دیکھیں بالکل میں کیوں آپ سے مبالغے کی بات کروں گا، یا ایسی سچویشن جو حقیقت میں نہیں ہے، یا میں اس کو محض ڈراؤں گا اور یہ کروں گا، میں کیوں کروں گا؟ اور یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ گرنے والی کھائی کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے بیان فرمائی ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اے محمد کے اب ماننے والو، تم تو آگ کے کھائی کے کنارے پر تھے، پھر میں نے اس سے میں نے تمہیں نکالا ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ.
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. بہرحال اچھا یہ صحابہ کے لیے تھی. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ماحول جو مشرکانہ ماحول جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعوت پیش کی، وہی ماحول آج بھی ہے. آج دور جاہلیت ہے، ہم اندھیروں میں ہیں، ساری جو بری صفات ہیں وہ ہمارے لیے ثابت ہیں. نہ ہم اپنے دین کو پہچانتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں. نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم دنیا دار ہیں. ہمارا رخ دنیا ایک حقیقت ہے ہماری نظر میں، دنیا اصل ہے ہماری نظر میں، دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے. اور دنیا ہی کامیابی کے لیے دیکھیں یہ ایک بہت، میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے توفیق دی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جب دیکھیں، میں اپنے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں خاموش ہو جاتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، جتنا بھی آپ اس کو کھا پی لیں، استعمال کر لیں، لیکن یہ زندگی عارضی ہے اور آپ نے اس سے چلے جانا ہے. آپ بادشاہ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، آخر کار آپ بڈھے ہو کر مر جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ تو بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. اصل میں دیکھیں وہ جو بات میں کر رہا تھا وہ میں نے پوری نہیں کی. ہم لوگ، ہماری حالت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے تھی تقوی. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. دیکھیں مجھے بہت مشکل لگتا ہے یہ سمجھانا، جو ہے نا یہ بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو بہت زیادہ مجھے ذہنی طور پہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا کہوں کیا نہ کہوں، کس طریقے سے بات کو میں کھولوں. بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ایک اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا یا جہاں ہمیں یعنی ہونا چاہیے تھا وہاں تو ہم نہیں ہیں. ہم تو دیکھیں عالم ارواح سے آئے ہیں چند دنوں کے لیے دنیا میں، تھوڑی سی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تھوڑی سی زندگی ہے، پھر ثُمَّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جائیں گے. اور یہ سفر بڑا مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس میں ہم نے بہت کام کرنا ہے اور یہ بہت قیمتی ہے. اس میں وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ہم تو وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ٹوٹلی ضائع کر رہے ہیں. کوئی ایک کام نیک نہیں ہے. جو نیک کام ہے وہ فضول ہے، کیونکہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ نہیں کہ آپ مجھ پہ فتوے لگانے لگیں. فتووں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو جو بات کہہ رہا ہوں اسے یعنی میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امت بھٹک گئی ہے اور اس نے منزل بھٹک گئی ہے. اس نے اللہ کو چھوڑ کے قرآن کو آپ نے ترک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مجھے بتائیں آپ. ہم قرآن کے مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. ہیں، بالکل ہیں. یہاں بھی بالکل واضح طور پہ آئے گا ان هذه امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدوا وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. جو مطالبہ تھا فاعبدونی وانا ربکم فاعبدونی، آیت نمبر 92 ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کی اطاعت اور بندگی یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ہمارے. نہ ہم اللہ کے بندے ہیں خالص، نہ ہم خالص بندے بننا چاہتے ہیں. یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہماری خواہشات نفس ہیں، یہ تو حالات کا جبر ہے.
کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بس رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے آپ روزے رکھتے ہیں، اور دین کے احکامات سے تو ہم واقف نہیں ہیں، اس کی تفصیلات اور جزیات سے تو ہم واقف نہیں ہیں کہ بھئی یہ نماز کے کیا وہ ہیں شرائط ہیں اور پابندیاں ہیں، کیا واجبات ہیں، اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں نماز بس۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے جو منہ نہیں ہلا رہا اور بس کھڑا ہوا ہے، نیت باندھی ہوئی ہے اور پھر اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے؟ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، منہ نہیں ہلاتے، حالانکہ منہ ہلانا جو ہے وہ جہاں تلاوت یعنی پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو آپ نے اتنا پڑھنا ہے کہ آپ خود اسے سن سکیں۔ منہ بند کیا ہوا بس کھڑے ہوئے ہیں اور پھر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں اور پھر رکوع سجدہ اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ نماز پڑھنی کیوں ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ہمارے جھوٹ ہیں، ہم دین کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ تو بہرحال دیکھیں یہ بڑی ایک نازک سی کیفیت ہے اور ہم لوگ جو ہیں یعنی اس سے واقف نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ایک گہری غفلت ہے اور اسی غفلت کو میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارا یہ واٹس ایپ کا گروپ ہے درس قرآن کا، تو لوگ شامل ہوتے ہیں، ہفتہ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے وہ سکپ کر جاتے ہیں گروپ سے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سینکڑوں لوگ، 2-3 سال ہو گئے ہیں ہمارے، ابھی تو 2021 ہے نا، 2-3 سال ہو گئے ہوں گے اس گروپ کو بنے۔ ہم نے روزانہ اس پر درس اپلوڈ کرتے ہیں یا دیتے ہیں، تو یعنی سینکڑوں کی تعداد میں، وہ کیا ہے 2 گروپ ہیں اے اور بی، تو 500 ٹوٹل تعداد ہے، ابھی تو 500 نہیں ہے ٹوٹل، 400 ہوگی 450 ہوگی جو بھی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1000 لوگ جو ہے اس سے چلے گئے ہوں گے۔ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، بات ابھی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم